اپنا وقت برباد کرنے والا، دوستانی عزیز یاد خدا تو دور رہنے والا، مجھے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ آپ دا مبارک دور سی، آپ دی بارگاہ دے اندر ایک عورت حاضر ہوئی تے عرض کر دی، روندی حاضر ہوئی، بڑے دکھ درد نال رو رہی ہے، بڑی آہوزاری کر رہی ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے پوچھا، اے مائی صاحبہ تسی کس واسطے حاضر ہوئے ہو؟ کہنے لگی حضور توبہ کرن دی غرض نال حاضر ہوئی۔ نبوت دربار ہے، عورت حاضر ہے اور توبہ دی التجا کر رہی۔ فرمایا کیڑا گناہ کر کے آئی ہیں، کس جرم دی پداش وچ توبہ کرنا چاہتی؟ وہ عورت کہنے لگی حضور میں تو ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہویا، میں پہلے معاذ اللہ زنا کر بیٹھی، پھر حاملہ ہو گئی اس زنا دے بدلے، بچہ ہویا، پھر اس بچے کو اپنے ہتھاں نال ذبح کر کے قتل کر کے ہن میری عقل اور ضمیر تو پردہ اترے تے اج میں تہاڈی بارگاہ وچ حاضر ہوئی ہاں کہ نبوت دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، شاید میری توبہ قبول ہو جائے۔ اللہ دے جلالی پیغمبر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا میرے دربار سے دور ہو جا، جتنی جلدی ہو سکے میرا دربار چھوڑ، کہ ایسا نہ ہوئے کہ تیرے نحوست دی وجہ تیرے تے اللہ دا عذاب اترے، آگ آسمان اترے اور اس آگ دی لپیٹ وچ اسی بھی مبتلا نہ ہو جائے گی۔ روندی ہوئی عورت واپس مڑی۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام جاؤ میرے نبی موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر اور جا کے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیو، پیارے موسیٰ علیہ السلام ایک توبہ واسطے آن والی عورت کو تساں مایوس کیوں کر چھڈیا، اپنے دربار چوں کیوں باہر نکالے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کہتے ہیں یا اللہ اس عورت نے گھناؤنا جرم کیتا سی، انتہائی بڑا جرم گناہ کر کے آئی، پہلے زنا کیتا، پھر حاملہ ہوئی، پھر بچہ ذبح کر کے آئی ہے، قتل کر کے آئی ہے۔ دربار خدا بندی وچوں آواز آئی پیارے موسیٰ علیہ السلام اس تو زیادہ بدبخت نہ دس دیتا جائے، اس تو زیادہ گناہگار نہ دسا جائے۔ جی مولا اس تو بڑا بھی کوئی گناہگار ہو سکتا ہے۔ آواز آئی اس تو بڑا گناہگار وہ جڑا اپنی نمازاں نوں برباد کرنے والا ہے۔ اس واسطے پیارے موسیٰ علیہ السلام انہوں تسی مایوس نہیں سی لوٹانا، بے نمازی بندہ اس تو بھی زیادہ نحوست والا ہے۔ اندازہ فرمائیے کہ بے نمازی ہونا ایک کتنی بڑی نحوست دی بات ہے۔ آج اسی 12 مرتبہ اپنی زندگی دے متعلق شکوہ کرنے ہیں، فلاں مسئلہ ہو گیا، فلاں چیز ہو گئی، فلاں بات ہو گئی، لیکن اسی کدی اس چیز تے غور نہیں کرتے کہ ساڑھے گھر دے اندر کتنی نمازاں برباد ہو رہی ہیں، ساڑھے بچے نمازاں نہیں پڑھ دے، اللہ کرے والدین نمازی ہو جان تو پھر اولاد بھی نمازی ہو جائے گی، اور نماز دیاں برکتاں کتنیاں نے اور اس دا نحوست کتنی ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا دور سی، آپ ایک بستی چ گزرے نا، تے بستی بڑی حسین و جمیل سی، بڑی باکمال بستی، سرسبز و شاداب، بڑے لہلہاندے درخت نظر آئے، پھول بوٹے نظر آئے، چشمے وگدے نظر آئے، ٹھنڈا پانی ہے اور بڑی عیش و عشرت، بڑا کمال دا فصلاں تے کھیت لے رہا رہے ہیں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر انہاں کو چند لمحے یا چند دن ٹھہرے، اس بستی والے نے بڑی میزبانی کی تھی، آپ کا دل جیتیا۔ اللہ دے پیغمبر دعاواں دے کے رخصت ہو گئے۔ 1 سال 2 سال 3 سال تو بعد جب عیسیٰ علیہ السلام اس سے بستی چ واپس مڑے، ہر شے برباد نظر آئی، بستی اجڑی ہوئی، کھیت کھلیان ویران اور برباد، درخت کٹ چکے نے، چشمیاں دا پانی خشک ہو چکا ہے اور فصلاں جانور مر چکے نے، فصلاں برباد نظر آئیاں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر عرض کرتے ہیں بے نیاز مولا 3 سال دے اندر انہاں لوگاں نے کیسا جرم کیتا ہے، کیسی غلطی کیسی خطا سرزد ہوئی کہ انہاں دے کھیت کھلیان اجڑ گئے، مکانات ویران ہو گئے۔ مولا کریم انہاں نے کیسا جرم کیتا ہے؟ آواز آئی اے پیارے عیسیٰ علیہ السلام انہاں دی بستی وچوں ایک بے نماز دا گزر ہویا اور اس بے نماز نے انہاں دے چشمیاں تو پانی پیتا، اپنا چہرہ دھویا، وہ پانی جس مقام تے پہنچا ہے وہ ساری جگہ ویران اور برباد ہو گئی۔ اندازہ فرمائیے یہ بے نمازی دی نحوست ہے، اور جس شہر دے اندر بے نمازی ہوں پھر اس شہر دے اندر خوشحالیاں کیسے آ سکتی ہیں؟ جس ملک دے اندر بے نمازی ہوں ملک کیویں سنور سکتا ہے، اور جس گھر دے اندر بے نمازی ہوں وہ گھر کیویں خوشحال ہو سکتا ہے؟ اس واسطے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، بغیچے چھوڑ
کر